کتاب میں شامل غالب کے خطوط کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی نثر کی خصوصیات وضاحت سے بیان کریں، فنی اور فکری جائزہ بھی بیان کیجیے۔ مرزا غالب جہاں اردو شاعری کے بےتاج بادشاہ ہیں، وہاں ان کے خطوط ان کی نثر نگاری کے شہپارے ہیں۔ ان کی تحریر کی ایک اہم خوبی ان کی تحریر کا سادہ اور بے تکلفانہ انداز ہے۔ وہ خط یوں تحریر کرتے ہیں جیسے کسی سے مکالمہ کر رہے ہوں۔ غالب کے بیشتر خطوط انہوں نے اپنے دوستوں اور شاگردوں کو لکھے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطوط میں منظر نگاری پر بھرپور توجہ دی۔ ان کا خط پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خط لکھ نہیں رہے بلکہ سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ دراصل غالب نے خط کو پوری ملاقات بنا دیا۔ غالب کے دور میں جو نثر لکھی جاتی تھی اس میں مشکل الفاظ اور محاوروں کا استعمال کیا جاتا تھا، مگر غالب نے عام فہم اور سادہ بول چال کا استعمال کیا۔ غالب کے خطوط ہمارے ادب کا لافانی شاہکار ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ غالب بنے بنائے رستوں پر چلنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ عام اور فرسودہ انداز میں بات کہنا ان کی ادبی شان کے خلاف ہے۔ غالب کے خطوط میں شوخی اور ظرافت بھی نمایاں نظر آتی ہے، جس کو پڑھ کر قاری بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس لیے حال ہی نے انہیں حیوان ظریف کہا تھا۔ غالب کا بیان نہ تاریخ ہے اور نہ اخبار کی خبر، لیکن ان کی تحریر سے ہمیں ان کے عہد کے تمام حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک داستان گو کی طرح سب کچھ دلچسپ انداز میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ غالب نے اپنے خطوط میں مغل حکومت میں ہندوستان کا نقشہ کھینچا تھا اور بعد کے جو ہندوستان کی جو حالت درگت بنی اسے بیان کیا۔ غالب کے خطوط میں ایسی بے ساختگی روانی اور سلاست ہے جو ان سے پہلے اردو فارسی مکتوبات میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ غالب نے مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام خط کو یوں لکھا: اللہ اللہ، ہم تو کول سے تمہارے آنے کے منتظر تھے۔ ان کے خطوط میں بے تکلف طرز بیان ہے۔ انہوں نے اپنے دوست سے رسمی گفتگو کی بجائے براہ راست گفتگو کا آغاز کیا۔ انہوں نے جو خط میر مہدی حسن مجروح کے نام لکھا، اس سے اس دور کے حالات و واقعات کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے: بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں، دلی کی بستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی۔ اس ہاں دربار عام والے مہاجن لوگ سب موجود۔ اہل اسلام میں صرف 3 آدمی باقی رہ گئے: میرٹھ میں مصطفیٰ خان، سلطان جی میں مولوی صدر الدین خان، بلی مارو میں سگ دنیا، موسوم اسد، تینوں مردود، مطرود، محروم و مغموم۔ غالب بتانا چاہ رہے ہیں کہ اہل اسلام کے صرف 3 آدمی باقی رہ گئے تھے، باقی ہندو آ گئے تھے۔ اپنے محلے میں صرف غالب ہی ایک مسلمان تھے۔ توڑ بیٹھے جبکہ ہم جام و سبو، پھر ہم کو کیا آسمان سے 12 گلفام گر برسا کرے۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہم اب عیش و عشرت کے قابل نہیں، اب آسمان سے چاہے شراب ہی کیوں نہ برسے، اب ہمارے لیے کچھ اہم نہیں۔ غالب اپنا خط بنام مرزا ہرگوپال تفتہ کو لکھتے ہیں: اب یہاں کب تک رہو اور آگرے کب جاؤ؟ پرسوں برخودار شیو نارائن کا خط آیا تھا، لکھتے تھے کہ کتابوں کی شرازہ بندی ہو رہی ہے، اب قریب ہے کہ بھیجی جائیں۔ مرزا مہر بھی ایک ہفتہ بتاتے ہیں، دیکھیے کس دن کتابیں آ جائیں، خدا کرے سب کام دل خواہ بنے۔ غالب نے کتنی سادگی سے اپنا مدعا بیان کر دیا، جیسا کہ دوست سے گپ شپ کر رہے ہوں۔ غالب اپنے خطوط میں روایتی رسم الخط کی بجائے مختصر القابات کا استعمال کیا، جیسے بھائی، ہاں صاحب وغیرہ۔ انہوں نے اپنے خطوط میں سوالیہ انداز میں بھی بات چیت کی، جیسے: بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں، دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی۔ دراصل غالب اپنے دوست کو دعوت دیتے ہیں کہ دلی کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جیسے: تم چلے آتے ہو، چلے آؤ، جاں نثار خان کے چھنے کی، خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ، باقی بیگم کے کوچے کا ڈہنا، جامع مسجد کے گرد 70-72 گز میدان نکلنا، سن جاؤ غالب افسردہ دل کو، دیکھ جاؤ، چلے جاؤ۔ غالب دراصل چاہتے تھے کہ ان کا دوست ان کے یہاں آ کر ان کے اداسیاں دور کرے۔ مختصر یہ ہے کہ غالب نے پرلطف انداز میں تحریر کا خاتمہ کیا۔ پروفیسر آل احمد سرور کا کہنا ہے: غالب کے خطوط سے جدید نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح رشید احمد صدیقی نے غالب کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا: اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ہندوستان کو مغلیہ سلطنت نے کیا دیا تو میں بلا تکلف کہوں گا غالب اور تاج محل۔